اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ بھلا دیکھو تو اگر جھٹلایا اور منہ پھیرا تو کیا حال ہوگا، کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں اگر باز نہ آیا تو ہم ضرور پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ کیسی پیشانی؟ جھوٹی خطا کار۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بھلا دیکھو تو اگر اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا تو کیا حال ہوگا، کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں یقیناً اگر وہ باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ ارأیت ان کذب وتولی۔ بھلا دیکھو تو اگر اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھو تو اگر اس کافر نے مرتے دم تک آپ کو جھٹلایا اور آپ پر ایمان لانے سے منہ پھیرا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ کیا ابو جہل کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس فعل کو دیکھ رہا ہے تو وہ اسے اس کی جزا دے گا۔ ہاں اگر وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے اور انہیں جھٹلانے سے باز نہ آیا تو ضرور ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے اور اس کو جہنم میں ڈالیں گے، اور وہ جھوٹے اور خطا کار شخص کی پیشانی ہے۔ ان آیات سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کا بدلہ خود لیتا ہے۔ 2، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے کام اپنی طرف منسوب فرماتا ہے، جیسے پیشانی کے بالوں سے گھسیٹنا فرشتوں کا کام ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم گھسیٹیں گے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اب پکارے اپنی مجلس کو، ابھی ہم سپاہیوں کو بلاتے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو اسے چاہیے کہ اپنی مجلس کو پکارے، ہم بھی جلد ہی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ۔ تو اسے چاہیے کہ اپنی مجلس کو پکارے۔ شان نزول۔ جب ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے منع کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے جھڑک دیا۔ اس پر اس نے کہا کہ آپ مجھے جھڑکتے ہیں، خدا کی قسم میں آپ کے مقابلے میں نوجوان سواروں اور پیدلوں سے اس جنگل کو بھر دوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں مجھ سے زیادہ بڑے جتھے اور مجلس والا کوئی نہیں ہے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی جن کا مفہوم یہ ہے کہ ابو جہل اپنی مجلس والوں کو پکار لینے کی دھمکی لگا رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی مدد کے لیے اپنی مجلس کو پکارے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو ہم بھی جلد ہی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے، جن کا مقابلہ کرنے کی طاقت ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ابو جہل اپنی مجلس کو بلاتا تو فرشتے اسے اعلانیہ طور پر گرفتار کر لیتے۔ ان آیات سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایسے محبوب ہیں کہ آپ کا دشمن اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ کہ ابو جہل نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی لگائی کہ وہ اپنی مجلس کے لوگوں کو بلا لے گا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا کہ ہم صحابہ کی جماعت کو بلا لیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم زبانیہ فرشتوں کو بلا لیں گے۔
2. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जाहिर करने के लिए फरिश्तों की फौज आने को तैयार है, वरना कुफार की हलाकत के लिए तो एक ही फरिश्ता काफी है. 3. अम्र का हर सेगा वजूब के लिए नहीं होता बल्कि और चीजों के लिए भी होता है. जैसे यहाँ अम्र का सेगा तो है लेकिन वजूब के लिए नहीं बल्कि इजहार गजब के लिए है. कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब. तर्जमा कंजुल ईमान. हाँ उसकी ना सुनो और सजदा करो और हमसे करीब हो जाओ. तर्जमा कंजुल इरफान. खबरदार तुम उसकी बात ना मानो और सजदा करो और हमसे करीब हो जाओ. यानी ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नमाज के मुकाबले में इस काफिर की बात न माने और नमाज पढ़ते रहें और अल्लाह ताला से करीब हो जाएं. इस आयत से 3 बातें मालूम हुई. 1. हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादतें सय्यिआत की मुआफी के लिए नहीं बल्कि अल्लाह ताला के कुर्ब के लिए हैं. 2. सजदा बेहतरीन इबादत है कि इसमें बंदा जमीन पर अपना सर रखकर अपने इज्ज का इजहार करता है और जबान से अल्लाह ताला की अजमत का इकरार करता है. इसलिए हर रकात में 2 सजदे हैं. 3. सजदे में अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होता है. हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा सजदे की हालत में अपने रब ताला से बहुत ज्यादा करीब होता है, इसलिए तुम सजदे में कसरत से दुआ किया करो. नोट. याद रहे कि ये आयत आयात सजदा में से है. इसे पढ़ने और सुनने वाले पर सजदे तिलावत करना लाजिम है. अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए. बरादरान इस्लाम, आप तमामी हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान करीम की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए. अपने अजीजों, अकारिब और रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए ताकि